الرحمن الرحیم، یہ ہے آواز جنوبی پنجاب چینل اور میں ہوں زبیر نیازی۔ اس وقت ہم موجود ہیں ڈیرہ شیخ حمید اللہ صاحب پر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ فاروق حمید صاحب۔ آپ حال ہی میں ریٹائر ہو کر اپنی سیکٹری شپ سے پنجاب لیول پہ آپ مختلف محکموں میں سیکٹری کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں اور اپنی سروس کے دوران بہت خوبصورت ان کا ایک کیریئر رہا ہے۔ آپ نے علاقے کے لوگوں کے لیے اور علاقے کے لیے بہت سارے اچھے کام کیے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کی ہے، مختلف لوگوں کو سننے میں آیا ہے کہ آپ نے نوکریاں دلوائیں جس سے باروزگار لوگ ہوئے اور آج بھی ان کے گھروں کے چولہے انہی کی اس کاوش کی وجہ سے جل رہے ہیں۔ تو آج ایک عرصہ ہوا ہے، تھوڑے ہی دن قبل یہ ریٹائرمنٹ لے کر علاقے میں متعارف پہلے سے زیادہ ہو رہے ہیں اور علاقے کے لوگوں کے اندر ہر خوشی غمی میں شریک ہو رہے ہیں اور لوگوں کے اندر، علاقے کے اندر ان کی ہر جگہ پہ ان کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے آتے ہی جو سوشل ایکٹیویٹیز دکھائی ہیں اور خدمت کمیٹی کے نام سے انہوں نے مختلف پلیٹ فارم جو بنائے ہیں، لوگوں کے اندر ان کی پذیرائی بڑھ رہی ہے۔ تو میں اب ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا شیخ فاروق حمید صاحب سے کہ آپ کے فردر پلان کیا ہیں، کیونکہ لوگوں کے اندر ایک ابہام سا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سیاسی کچھ بڑے گھرانے بھی اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے نتائج مستقبل میں کیا نکلنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک مشن کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایم ضرور ہوتا ہے اور خدمت کی سیاست اس سے بڑا کوئی اور اقدام نہیں ہوتا۔ تو پہلے میں شیخ فاروق حمید صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور دعوت دی۔ یہ آپ کا ڈیرہ شیخ حمید اللہ صاحب کسی دور میں سنا جاتا ہے کہ ایک سیاست کا مرکز رہا ہے اور یہاں پہ آپ کے خاندان کے لوگ ایم پی اے بھی رہے ہیں اور ایم این اے بھی رہے ہیں، چیئرمین یونین کونسل، میرے خیال میں آپ کے ایک بھائی بھی ہیں اور فردر ہمیں تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ کے ایک عزیز ایم این اے رہے ہیں اور انہوں نے اقتدار میں رہ کر اپنے علاقے کے اندر کچھ کام کرائے، لیکن وہ کام کرپشن کی نظر ہوئے، جس کے سامنے آپ کے ایک روڈ ہے جو بنتے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ لوگ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے کہ آپ کے گھر میں اقتدار آیا اور اس اقتدار کا آپ لوگوں نے جو کام کرایا وہ کرپشن کی نظر ہوا۔ آپ کی جو لوگوں کے اندر ایک سوچ اور آپ کی ایک جو پرسنالٹی ابھی لوگ ڈسکس کر رہے ہیں وہ تو اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، آپ ابھی مستقبل میں کیا کرنے جا رہے ہیں سر؟ جی شکریہ زبیر بھائی، بڑی مہربانی، آپ نے مجھے ٹائم دیا، میری درخواست پہ تشریف لے آئے اور مجھے موقع دیا اور مجھ سے یہ سوالات کیے۔ میں آپ کی آخری بات کا سب سے پہلے جواب دیتا ہوں، اس کے بعد میں باقی اپنا بیان کروں گا۔ ایک تو جو میرے کزن آپ نے کہا ہے کہ وہ ایم این اے رہے ہیں اور آپ کے گھر میں اقتدار رہا ہے، یہ ایک ایم این اے تو رہے ہیں، وہ ایک حادثاتی طور پہ ایم این اے بنے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2008-7 میں بے نظیر شہید ہو گئی تھی اور یہاں اس حلقے میں پیپلز پارٹی کی اس سے پہلے ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا، تو ان کو اتفاقی طور پہ ٹکٹ مل گیا، کوئی کینڈیڈیٹ کیونکہ نہیں آ رہا تھا اور اس لیے پھر اس کے بعد بے نظیر کی شہادت ہو گئی اور ان کو ایک ہمدردی کا ووٹ مل گیا اور وہ حادثاتی طور پہ ایم این اے بن گئے۔ ہمارا ان کے ساتھ سیاسی طور پہ الحاق اور اتحاد کبھی نہیں رہا اور نہ ہم اس اقتدار میں شامل رہے ہیں۔ جو بھی وہ کام کرتے رہے ہیں یا نہیں کرتے رہے، یہ ان کا اپنا ایک تھا کردار اور انہوں نے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں بھی جاب کے دوران ان کے معاملات پہ، ادھر علاقے کے معاملات پہ نظر رکھتا رہا ہوں، کہ انہوں نے ہمارے علاقے میں تو کوئی کام نہیں کیا، بالکل کسی قسم کا کوئی ڈیولپمنٹل ورک نہیں کیا، کسی قسم کا کوئی نہیں کیا۔ اگر انہوں نے احمد پور کی سائڈ پہ یا کسی اور سائڈ پہ کیا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ، کہ نیکسٹ الیکشن میں وہ پھر ایم این اے شپ کے لیے الیکشن میں کنٹیسٹ کیا تھا اور انہوں نے بہت ہی کم ووٹ لیے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ ایم پی اے شپ پہ کھڑے ہوئے، قسمت آزمائی کی، لیکن اس میں بھی وہ ناکام ہوئے۔ تو
وہ تو ایک علیحدہ ایک ان کی ہے سٹوری. اس کا تو رسپانس، اس کا جواب عوام ان کو دے چکی ہے. ان کے جو اقتدار تھا اور اس میں جو انہوں نے کردار ادا کیا، جو عوام کے مسائل حل کرنے میں، اس کا جواب عوام ان کو دے چکی ہے اپنے ووٹ کی صورت میں، اور اپنا ووٹ اس میں اپنے خیالات کا اظہار کر چکی ہے. تو باقی یہ ہے کہ میں 30-35 سال پبلک سروس کی ہے، گورنمنٹ سروس کی ہے. اس میں میں اپنا کمپٹیشن کے ذریعے کمپٹیشن کا ایگزام پاس کر کے میں نوکری میں گیا تھا، اور اس کے بعد میں مختلف پنجاب گورنمنٹ میں عہدوں پہ کام کرتا رہا ہوں. جہاں بھی میں رہا ہوں، جتنا عرصہ بھی میں نے سروس کی ہے، میں نے لوگوں کی بے لوث خدمت کی ہے. میں نے اپنے علاقے سے، اپنے وسیب سے اپنا ناطہ نہیں توڑا، اور میں فلی اپنے وسیب کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ میں ان ٹچ رہا ہوں، رابطے میں رہا ہوں، اور ان کی میں بھرپور خدمت کرتا رہا ہوں. ان کے لیے خیر بانٹتا رہا ہوں، ان میں آسانیاں پیدا کرتا رہا ہوں ان کے لیے. اور ان کو جو ہے میں نے انفرادی سطح پہ اور اجتماعی سطح پہ پوری سروس میں اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ اپنے جو فرائض منصبی تھے اس کے ساتھ ساتھ میں نے پورا اپنے علاقے اور وسیب کا ساتھ دیا ہے. اپنے یہاں جیسے آپ نے فرمایا، خاص طور پہ میرے فوکس میں امپلائمنٹ کا تھا. مجھے شوق تھا روزگار میں مدد کرنا، لوگوں کی فراہمی میں. دوسرا صحت بھی میری شعبے میں میرا رہا ہے. تعلیم میں بھی میں نے کام کیا ہے، پبلک ہیلتھ میں بھی میں نے کام کیا ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی دوسرے محکمہ جات میں رہا ہوں، چاہے وہ انوائرنمنٹ ہو، اسپیشل ایجوکیشن ہو، چاہے پبلک ہیلتھ ہو، اس میں نے لوگوں کے لیے بھرپور تعاون کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ لوگوں کو مسائل حل ہوں. اب میں ریٹائر ہو کے بڑے اپنا میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑے باعزت طریقے سے، باوقار طریقے سے ریٹائر ہو کے اپنے وسیب اور اپنے علاقے میں واپس آیا ہوں. اور میں اسی جذبے کے ساتھ، اسی مشن کو میں آگے چلانا چاہتا ہوں. میرا صرف یہ نیریٹو ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں وہی کام، میں اپنا تجربہ، میں اپنی تعلیم، میں اپنی صلاحیت، میں اپنا جو ہے میرا سسٹم کے ساتھ واقفیت ہے، اس کو میں بیکار نہ کروں گھر بیٹھ کے. میں اس کو یوٹیلائز کروں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں، خیر پیدا کروں، لوگوں کی مدد کروں، لوگوں کی رہنمائی کروں، لوگوں کی خدمت کروں بے لوث. یہی مشن لے کے سر میں آیا ہوں، اور میرا انشاءاللہ العزیز اسی پہ میں نے کام شروع کر دیا ہے. اس کی خدمت خلق کو کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے خدمت عوام کمیٹی کا ایک فورم تشکیل دیا ہے کہ اس پہ جس کے فوکل پرسن میرے چھوٹے بھائی ڈاڈو میاں ہیں. اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے اس میں تقریباً 1000 کے قریب اس کی رجسٹریشن ممبرشپ ہو گئی ہے. اور اس کے دو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور واٹس ایپ گروپس بھی 2 چل رہے ہیں. ایک پورا ہو گیا، دوسرا پھر ہمیں بنانا پڑ گیا. اس پہ ایشوز وغیرہ. میرا ایم جو ہے سر وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس جو میں پیس میل ٹکڑوں میں ہوتی ہے نا ڈیولپمنٹ، اس کے حق میں نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں ایک کمپریہنسو جامع قسم کی، ہولسٹک قسم کی ڈیولپمنٹ پلان لایا جائے، ایک لاہ عمل لایا جائے جس سے ہر شعبہ ہے زندگی کو ٹچ کیا جائے. اس میں تعلیم ہو، صحت ہو، روڈز ہوں، اور جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، کرپشن ہے، اس کو بھی ہم ایڈریس کریں. ایشوز کو ہم جو ہے اس طرح کے تمام مسائل جو لوگوں کے ہیں، کسان کا مسئلہ ہے، مزدور کا مسئلہ ہے، عورتوں کے مسائل ہیں، یہ سارے مسائل اس میں لے کے آئیں. اور ان کے لیے جتنے بھی ایشوز ہیں، خدمت عوام کمیٹی کا یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم ان میں ایشوز کو ڈسکس کریں. لوگوں کو ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے علاقے کے ایشوز ہمیں بتائیں، ہم اس کو نوٹ ڈاؤن کر کے پھر آپ اپنا اس کا سلوشن بتائیں آپ کی نظر میں کیا ہے. پھر اس کے ساتھ ہم ماہرین کے ساتھ مشورہ کر کے، دوستوں کے ساتھ مشورہ کر کے، آج جیسے دوستوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، اس کے مطابق ایک سلوشن، ایک لاہ عمل سامنے رکھیں، ایک منشور سامنے رکھیں کہ ہم اپنے اس علاقے کو، اس تحصیل کو کیسے اوپر اٹھا سکتے ہیں، کیسے ماڈل تحصیل بنا سکتے ہیں، کیسے یہاں مثال کے طور پہ میرے جو ذہن میں وہ ہے خاکہ، وہ یہ ہے جو میرا ایم ہے کہ یہاں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ قائم کروائے جائیں، یا میڈیکل کالج قائم کروائے جائیں، انجینئرنگ یونیورسٹی قائم کروائی جائے.
اب سنا ہے کہ کوئی اسلامی یونیورسٹی کا کیمپس یہاں آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوئے. کوئی امپلائمنٹ جنریشن کوئی نہیں ہے، کوئی زراعت پہ کوئی کام نہیں ہوا، کوئی اریگیشن پہ صحیح کام نہیں ہوا، کوئی کسان کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں ہوا. وہی پرانا نظام ہے اور ہم بہت ہی پیچھے. میں نے پورے پنجاب کی تحصیلیں دیکھی ہیں، پورے پنجاب کے علاقے دیکھے ہیں. اس میں یہ ہے کہ میں نے یہ جو ہے نا ان کو اپنا کمپیریزن ایک ہوتی ہے مکس ملٹیپل انڈیکیٹر کلسٹر سرویز ہوتا ہے پورے پنجاب لیول پہ ورلڈ بینک کے تعاون سے. اس کے 30-35 انڈیکیٹر ہوتے ہیں کہ اس میں لٹریسی ریٹ کیا ہے، اس میں ہیلتھ کی سروسز کیا ہے لیول، اس میں زچہ بچہ کیا ہے، اس میں روڈز کا کیا حال ہے، اس میں دوسرے فوڈ کوالٹی کیا ہے، لوگوں کی ایکسیس ٹو فوڈ کیا ہے، ایکسیس ٹو کلین ڈرنکنگ واٹر کیا ہے، پانی صاف مہیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اور اس پہ وہ اس کو اگر آپ دیکھ لیں نا پھر اپنی تحصیل کو دیکھ لیں کہ ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں. ہم تقریباً نیچے تمام تحصیلوں میں کہیں آخری ہی ہمارا نمبر آتا ہوگا. تو میں صرف مجھے فکر یہ ہے کہ یہاں اتنے عرصے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، فنڈز آ رہے ہیں، سارا معاملات ہو رہے ہیں، لیکن وہ کیوں نظر نہیں آ رہے، کیوں کمپریہنسو اور ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. ہر طرف دیکھیں کہ بھی ہمارے معاملات گڑبڑ کا شکار ہیں، سیوریج کے ایشوز ہیں، صاف پانی کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ابھی یہ ہم لاہمل لے کے آئیں گے اور وہ پھر آپ پبلک کے سامنے پھر پیش کریں گے، پھر سجیشن لے کے فائنلی وہ پھر ہم حکام بالا کے سامنے رکھیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہماری اس میں اپنی اس کو جا کے آرگومنٹ کریں گے، پیش کریں گے، انہیں کہیں گے کہ آپ ہمیں ان کے حل بتائیں اور ہم تاکہ اس میں شیخ صاحب خدمت کے برعکس کیا آپ سیاست میں قدم رکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی سیاست، میں سیاست کو عبادت کے طور پہ سمجھتا ہوں، جو میرا ایک ذہن میں سیاست کے بارے میں کنسیپٹ ہے کنسیپچولی. اور یہ خدمت، سیاست بھی خدمت کا ایک دوسرا نام ہے یا خدمت سیاست ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی چیز ہے، ملتی جلتی چیزیں ہیں. اب یو نیڈ اے پلیٹ فارم، آپ کو چاہیے ایک ایسا پلیٹ فارم جس سے آپ معاملات کو اچھے طریقے سے آگے بڑھا سکیں. ایک تو آپ کا پرسنل ریلیشن شپ ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ لوگوں کے ساتھ جائیں اور لوگوں کے کام کروائیں، لوگوں کی ہیلپ کریں، رہنمائی کریں. اب کیونکہ میں سسٹم کا حصہ رہا ہوں جی، مجھے پتہ ہے کہ کون سا کام ہو سکتا ہے، کون سا نہیں ہو سکتا اور کس طریقے سے ہو سکتا ہے، کس بندے کو ملنا ہے، کیا جا کے آرگومنٹ کرنا ہے، کیا بات کرنی ہے. اور اس سے میں تو مطلب میرا تجربہ اتنا ہے کہ میں تمام بہت سے محکموں میں رہا ہوں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، پبلک ہیلتھ میں، ایکسائز میں، ہوم میں، ہر طرح کے محکموں میں سرو کیا فیلڈ میں اور سیکریٹریٹ میں. مجھے پتہ ہے کہ کیسے کام ہوتے ہیں، رولز ریگولیشن کی مجھے تھوڑی بہت واقفیت ہے، طریقہ کار کا پتہ ہے کہ کیسے جا کے کیسے بات کرنی ہے، کیا کہنا ہے اور کیسے کام ہوں گے. اب اس کو ابھی قبل از وقت ہے، دیکھتے ہیں آگے اس کے لیے ہمیں کیا. سر پہلے جو ہمارے نمائندے ہیں اس وقت موجود ہیں، ایم پی اے صاحب بھی ہیں، ایم این اے صاحب بھی ہیں، تو آپ ایک عرصہ سے ان کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. جو سابقہ ہماری جس کا آپ تذکرہ کرتے ہیں خامیاں ہیں یا جو ہمارے علاقے میں محرومیاں ہیں، اس میں تو سمجھتا ہوں کیونکہ آپ ان کے مین سپورٹر تھے اس ایریے میں، اپنی 2-3 یونین کونسلیں جو آپ ہیں ان کو بھرپور سپورٹ کرتے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی سپورٹ کر کے ان محرومیوں کا آپ بھی حصہ ہیں، ان کی آپ سپورٹ کر کے ان کو ایم این اے بنوانے میں آپ کا مین کردار ہوا کرتا تھا؟ اس وقت آپ نے کیا کوئی سجیشن ایم پی اے ایم این اے کو نہیں دی تھی کہ ہمارے علاقے میں یہ ڈیولپمنٹ پہ کام کرائیں؟ دیکھیں میں اپنا اس میں عرض کرتا ہوں کیونکہ میں گورنمنٹ جاب میں تھا، میرے بھائی، میری فیملی پولیٹیکل تھی، میرے جو ہے نا اس پہ وہ لوگ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی گروپ کا، کسی نہ کسی سیاسی اس کا حصہ رہے ہیں. تو اس میں ایک میں فیل کرتا ہوں کیونکہ براہ راست تو میں شامل نہ الیکشن میں حصہ لیتا رہا ہوں، نہ میں اس میں اسپیس ختم ہو گئی ہے، اسپیس ختم لوز جگہ نہیں یا ٹریکٹر